رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، سلسلہ ہے مدنی کلینک، اور ظاہری بات ہے کلینک میں علاج بیماریوں کا ہوتا ہے۔ بیماریاں کیوں کر آتی ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کہ ایسا تو نہیں کہ ہم پر ایک ذمہ عائد ہے کہ ہم اپنے گھر کی، ہم اپنے اطراف کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، اور اس صفائی ستھرائی کے اہتمام کے اندر کچھ کمی ہو جائے تو پتہ چلے کہ بھئی مکھیاں پیدا ہو گئیں، مچھر پیدا ہو گئے، اور اس وجہ سے بیماریوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ انہی بیماریوں کے اندر سے ایک جان لیوا مرض یہ ڈینگی فیور ہے۔ آج کل آپ روز سن رہے ہوں گے کہ ڈینگی کے اتنے مریض فلانے شہر کے اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ڈینگی کے اتنے مریض فلانے شہر کے ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہیں، یہ معاملہ ہوا، اس کا ڈینگی فیور کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ اور یوں سمجھے کہ ڈینگی فیور والے پپیتے کا پتا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور دیگر معاملات ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی آج ہم ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈینگی فیور۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سوالات آپ کے لیے جائیں گے اور اس کے جواب انشاءاللہ عز و جل ہم ڈاکٹر صاحب سے لیں گے۔ آئیے اپنے سلسلے کو ہم ڈینگی کے سب سے پہلے ڈینگی پیدا ہونے کی کیا وجوہات ہیں، ڈینگی کس طرح اکر کرتا ہے، اس پہ ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ باتیں معلومات کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، سلسلے میں مرحبا۔ اور یہ کہ آج کا موضوع ڈینگی فیور، صحیح۔ تو سب سے پہلے تو ڈینگی فیور کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی پیدا ہونے کی، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ ڈینگی فیور بولتے ہیں نا اس کو، جی تو ڈینگی تو وائرس کا نام ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ صحیح۔ اور اس وائرس کی وجہ سے جو بخار ہو جاتا ہے اس کو بول دیتے ہیں ڈینگی فیور۔ تو اب یہ ڈینگی فیور جو ہے، اس کو اسٹیٹسٹکلی اگر ہم دیکھیں تو سالانہ 400 ملین لوگ صحیح، متاثر ہوتے ہیں۔ 400 ملین افراد، 400 ملین لوگ سالانہ، اوہ جیسے 100 ملین آلموسٹ جو نا ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، اللہ، اور 22,000 سالانہ اس کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں۔ اوف، اتنی اور یعنی یہ خطرناک، یہ سمجھ لیں کہ پہلے اتنا کامن نہیں تھا، صحیح، اب یہ زیادہ کامن ہونا شروع ہو گیا۔ صحیح ابھی کم و بیش 130 ممالک کے اندر یہ پھیلنے لگ گیا ہے گا۔ صحیح، تو ڈینگی بیسکلی وائرس ہے، اور یہ وائرس جب افیکٹ کرتا ہے باڈی کو تو اس کی وجہ سے جو بخار ہوتا ہے وہ ڈینگی فیور کہلاتا ہے۔ جی، اصل میں اس ڈینگی فیور تب ہوتا ہے جیسے کہ مچھر جو ہوتا ہے، ایک مچھر کی بھی 2 قسم ہوتی ہیں۔ صحیح، جو کسی بندے کو اگر ڈینگی فیور ہوا ہے، صحیح، یعنی وہ وائرس اس کے جسم میں موجود ہے، مچھر جب اس بندے کو کاٹتا ہے تو وہ مچھر خود اس وائرس سے افیکٹ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ نئی بات ہو گئی آپ کے ہاں لیے، یہ بالکل بالکل، یہ مچھر نہ پھر افیکٹ ہوتا ہے اس سے۔ اوف، اب یہ افیکٹڈ مچھر جس بندے کو کاٹے گا، بائٹ کرے گا، صحیح، تو اس کو بھی ڈینگی ہو جائے گا۔ اچھا اچھا اچھا، تو اب جس کو کاٹ لیا، اسی لیے اس کی پریکاشن میں میجرز میں یہ لکھا ہوتا ہے صحیح، کہ اس کو کوارنٹائن کر دیں، یا اس کو بہت اچھی طرح سے وہ نیٹ وغیرہ میں کور کر دیں تاکہ مزید اس کو کوئی مچھر وغیرہ نہ کاٹے، اور اگر کاٹ بھی جاتا ہے، اگر ایسا مچھر جو دوبارہ اس کو کاٹ دے تو اس میں مزید کمپلیکیشن بھی ہو جاتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو ڈینگی کے جو یہ وائرس ہے، اس کی 3-4 ویرائٹی ہیں گی۔ تو بیسیکلی جو ہے مچھر جو افیکٹڈ پرسن ہوتا ہے اس کو کاٹتا ہے تو خود افیکٹ ہو جاتا ہے مچھر، اب یہ کسی اور کو کاٹ سکتا ہے۔ صحیح، اب اس سے ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے گھر میں اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو ہم نے پرہیز اور احتیاطیں اس طرح کی کرنی ہے کہ اس کو دوبارہ مچھر نہ کاٹے اور گھر والوں کو بھی کوئی مچھر نہ کاٹے۔ اچھا، جب آپ نے ہمارے موضوع ڈیسائیڈ ہوا تو اس کے اندر میں نے ایک اور بات بھی مجھے پتہ چلی کہ یہ جو مچھر ہے جو کاٹتا ہے،
یہ فیمیل مچھر ہوتا ہے یہ فیمیل مچھر جس کی وجہ سے ڈینگی ہوتا ہے. یہ بھی ایک سیکھنے کو بات ملی. جی جی فیمیل مچھر ہوتا ہے. ایڈیس ماسکیٹوس کہلاتی ہے. جی جی ایک سیریز ہے کہ یہ بیسیکلی وائرس جو ہے انسان سے ہی پک اپ لیتا ہے. صحیح. یہ مچھر خود افیکٹ ہوتا ہے, یہ افیکٹڈ مچھر کاٹتا ہے. صحیح. ابھی ڈینگی کی جو علامتیں ہیں نا, یہ جیسے تھوڑا گرمی سے سردی کی طرف جو موسم جائے گا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں ان کی افزائش زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. تو اس کی علامتیں ڈائگنوز کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. عموماً یہ کنسلٹنٹ یا مستند ڈاکٹر ہی اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں. اس کی علامتیں جیسے ہم یوں لیں گے تو جی بہت ساری, کیونکہ وائرل انفیکشن ہے جی جی تو بہت سارے وائرل انفیکشن ہے. انفلوئنزا ٹائپ بھی, اس کا چیسٹ انفیکشن بھی, فیرنجائٹس بھی, ٹائیفائڈ بھی, یہ ساری چیزیں ایک ہی پیٹرن کی طرح پریزنٹ کرتی ہیں. لیکن ڈینگی کی کچھ مخصوص خصوصیات علامات ہیں تو وہ نوٹ کر کے رکھنی ہے. جیسے اس کا جب بھی اگر کوئی ڈینگی سے متاثر ہوتا ہے تو اس کو جو بخار چڑھتا ہے وہ بہت ہائی گریڈ ہوتا ہے. صحیح. یعنی 104 ڈگری تک اس کو بخار جا سکتا ہے, بہت ہائی گریڈ بخار چڑھتا ہے. اس کے بعد جو ہے سر میں بہت شدید درد ہوتا ہے. پھر ایک خاص اس کی ڈینگی انفیکشن کی جو علامت ہے وہ ہے جوڑوں میں درد اور پٹھوں کے اندر درد. اچھا. ویسے وائرل انفیکشن کے اندر دیگر جوڑوں میں درد ملتا ہے, لیکن ڈینگی کی انفیکشن کے اندر جو ہے نا جوڑوں کا درد اور پٹھوں کا درد بہت سیویئر ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کمزوری, جسم میں درد, کمزوری, اور پیٹ کے اندر درد وغیرہ. کچھ صورتوں کے اندر سکن ریش وغیرہ بھی آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر جیسے ہمارے ادریس بھائی ہیں جو ڈائریکٹر بھی ہیں اس سلسلے کے, ان کی بھی والدہ کو ڈینگی فیور ہوا تھا. صحیح. تو یعنی ان کو بیچارہ بتایا کہ بھائی پہلے جو ہے نا یعنی ڈائریکٹ اس کے بعد الٹیاں ہوئی تھیں, یعنی اس میں خون آیا تھا, الٹیاں, ٹھیک ہے نا. اور انڈوسکوپی سے پتا چلا کہ یہ ڈینگی فیور ہے ان کو. یہ تو کیا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ وامٹنگ اور بلڈ والی وامٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں پریزنٹیشن ویری کرتی ہے, کبھی کچھ کو ریش بھی آ جاتے ہیں, کسی کو بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے گی. صحیح. اچھا ان کا جو کیس ہے والدہ والا, جیسا بھی آپ کیس بتا رہے ہیں تو اس کو ایکسپلین کر دوں کہ اس کی جو علامتیں ہوتی ہیں نا بہت ویری کرتی ہیں. جی جی. جیسا ٹائیفائڈ کی میں بھی بخار آ رہا ہوگا, وائرل انفیکشن میں بھی بخار آ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس طریقے سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. اب جیسے وائرل انفیکشن ہو گیا, اب جیسے جو بھی وائرل انفیکشن ہو گیا تو اس کے جو ٹریٹمنٹ آپشن ہے نا وہ ٹریٹمنٹ آپشن ہمیں دیکھنے ہوں گے. صحیح فرمایا. نہ اس کا بیکٹیریل ٹریٹمنٹ آپشن ہے نہ اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ آپشن ہے. صحیح. اس کا جو اپنا دورانیہ ہوتا ہے وائرس کا, جیسے اب جسے کسی وائرس سے کوئی بندہ افیکٹ ہو گیا تو وائرس کے کاٹنے کے بعد 5 سے 8 دن کے اندر اس کو بخار کی کمپلین آئے گی پہلی, جو کہ ہائی گریڈ فیور ہوگا, بہت تیز بخار چڑھ رہا ہوگا, جسم میں درد ہو رہا ہوگا, جوڑوں میں درد ہو رہا ہوگا, الٹی موشن وغیرہ بھی ہونا ممکن ہے. ٹھیک. تو یہ تو 5 سے 8 دن بعد کمپلین آئی. اس میں اب اس کا جو دورانیہ ہے نا وہ ہے 2 ویکس تک, ایک ہفتے سے 2 ہفتے تک جو ہے اس کی علامتیں پرسسٹ کرتی ہیں. اور اس کے ٹریٹمنٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ٹریٹمنٹ آپشن جو ہے نا ہم اس کو بولتے ہیں سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے. سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ میں ہوتا یہ ڈاکٹر صاحب جیسے بخار آ گیا ہے تو اس کو ہم بخار کی ٹریٹمنٹ دے دیں گے, جسم درد ہے تو جسم درد کی ٹریٹمنٹ دے دیں گے, کوئی خاص اس کی مخصوص ٹریٹمنٹ تو ہے نہیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے, اس میں کوئی خاص مخصوص ٹریٹمنٹ تو اس کی ہوتی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ جو علامات ظاہر ہو رہی ہیں اس کے حساب سے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے. تو فرسٹ آف آل سب سے پہلے تو ایک مائنڈ کلیئر کر لینا چاہیے, نہیں کیوریبل ڈیزیز ہے, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ایک سوار کر لیا ہے جیسے بہت زیادہ وہ ہے شور مچ جاتا ہے, پریشانی ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن یہ ڈیفینیٹلی اس وقت نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے جب آپ اس کی کیئر نہیں کرتے ہیں, پراپرلی ڈائگنوز نہیں کر پاتے ہیں یا پھر ڈیلے کرتے ہیں ڈائگنوسس کے اندر. تو جب اس کی کمپلیکیشن ڈیولپ ہوتی ہیں تو پھر جا کے اس کی پرابلم شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ شروع میں جا کے اس کی پراپرلی مینجمنٹ کر لیں, پراپرلی ڈائگنوز کر لیں تو ایزیلی کیوریبل ٹھیک ہونے والی چیز ہے جو آرام سے ٹھیک ہو سکتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے جیسے سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کے آپ نے حوالے سے بات کی کہ جو بھی ٹریٹمنٹ ہے آپ سمٹومیٹک بخار وغیرہ کے لیے بخار کی دوا وغیرہ استعمال کر لیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو اس میں ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کہ فلوئڈ مینجمنٹ, کہ آپ جسم میں پانی کی مقدار وہ زیادہ سے زیادہ پوری رکھے. ایٹ لیسٹ کم از کم 3 لیٹر باڈی کے اندر پانی پر ڈے کم از کم منیمم ضرور اس کنڈیشن میں جانا چاہیے. میکسیمم چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب جو بندہ متاثر ہو گیا, اس کو ڈینگی فیور ہو گیا,
تو اس میں پھر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیں جی فلوڈ مینٹین رکھنا فلوڈ مینٹین کرنا چاہیے. اور فروٹ کسی بھی صورت میں آپ لے سکتے ہیں, چاہے جوسز کو اگر کی صورت میں جوسز میں لے لیں تو بہت اچھی بات ہے, اور سادہ پانی بھی لے سکتے ہیں, کوئی لسی وغیرہ بنا کے اس قسم کی چیزیں وغیرہ لے سکتے ہیں. لیکن میک شیور کہ جو لسی بنا رہے ہیں وہ پیورلی دہی کے ساتھ ہو, اس کے اندر ملائی اور چکناہٹ وغیرہ کا ایلیمنٹ نہ ہو, تاکہ آپ کو پرابلم بعد میں خدا نخواستہ کوئی فیس نہ کرنی پڑے. اور اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بڑا سمپل سا ایک بنیادی ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک سی پی ٹیسٹ ہوتا ہے بنیادی, وہ آپ کروا لیں. اس کے اندر کوئی ایسی اگر فائنڈنگز ملتی ہیں تب آپ ڈائریکٹلی جو ہے نا اس کے لیے جو اسپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے ڈینگی کا وہ کروایا جاتا ہے کہ اگر کنفرمیشن کی جائے. عمومی طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جیسے پریکٹس میں لوگوں کے پاس آتے ہیں تو خود سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں ڈینگی فیور ہو گیا ہے. تو جب آپ نے خود سے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سائیکولوجیکلی آلریڈی ڈپریسڈ ہیں اس کے اوپر کہ یار میرے کو ڈینگی فیور ہو گیا. اور پھر سراؤنڈنگ میں ہوا بھی یہ چل رئی ہے, اور آج کل جو ہے ہمارے پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر یہ دوبارہ سے جو ہے نا ہاں دوبارہ سے پھر اٹھنا شروع ہو گیا ہے. انفارچونیٹلی صورتحال اس قسم کی بن گئی ہے بارشوں کے بعد کہ یہ ایک دم بہت زیادہ بڑھ گیا. بالخصوص اگر ہم پنجاب کے ایریاز کی رپورٹس پچھلے حالیہ 3-4-5 دنوں کی دیکھتے ہیں تو اچھے خاصی رپورٹیں ہوئی ہیں وہاں پہ کہ وہاں پہ ڈینگی فیور ہوا ہے. سندھ کے اندر بھی جو ہے اس کے ہیں, لیکن اس کی پریکاشنری احتیاطیں انشاءاللہ جو ہم بتائیں گے, اور بہت سمپل سی بہت آسان سی احتیاطیں جو آپ کر سکتے ہیں. اسی لیے میں یہ عرض کر رہا تھا جیسے یہ وائرل انفیکشن ہے نا, جی اب جیسے وائرل انفیکشن ہے تو اس کا اپنا ایک دورانیہ ہے, 2 ہفتے تک یہ اپنے سمٹم پریزنٹ کرے گا. اب 2 ہفتے میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ ایک سمٹومیٹک مینجمنٹ, جب بھی آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے ڈیفینیٹلی وہ آپ کو مینجمنٹ گائیڈ لائن تو وہ دے گا, پلس آپ نے اپنی ہائیڈریشن اور فلوڈ انٹیک یہ مینٹین رکھنی ہے. وائرل انفیکشن ہے یہ اپنے وقت پہ ہو چکا ہے, ابھی اپنے وقت کے بعد ہی ریموو ہوئے گا, یعنی بہتر ہوگا, باڈی خود بخود ریکور کرے گی. اس میں کوئی ایکسٹرا ٹریٹمنٹ یا بہت ہائی گریڈ وہ ہاسپٹلائزیشن انلیس اینڈ انٹل کوئی وہ نہ ہو, کمپلیکیشن نہ ہو. اچھا اس میں ایک بات وہ کرنی ہے کہ جیسے آپ نے ٹیسٹ کے بارے میں فرمایا تو لوگ جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں, تو یہ پلیٹلیٹس کی کیا اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیں کہ کتنے نارملی ہونے چاہیے, اور یہ کم ہوتے ہیں تو لوگ اپنے اوپر ہی وہ کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ لگتا ہے ہمیں ہو گیا ہے, تو کیا اس کے حوالے سے؟ دیکھیں پلیٹلیٹس تو نا ویری کر رہے ہوتے ہیں, یہ سی بی سی کی رپورٹ کے اندر پرسن ٹو پرسن ویری کر رہے ہوتے ہیں. اسٹینڈرڈ گائیڈ لائن ریفرنس ہر لیب کی اپنی الگ ہوتی ہے. اب جب چونکہ یہ ڈینگی افیکٹ کرتا ہے نا, تو ڈینگی جو وائرس ہوتا ہے اس کے اندر پلیٹلیٹس کاؤنٹ جو ہے بہت تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پلیٹلیٹ کے انفیوژن بھی لگتا ہے گا. صحیح. تو لیکن جب یہ پلیٹلیٹ کم ہوتا ہے نا کاؤنٹ, تو اس کی وہ جو بلیڈنگ کمپلیکیشن جو آتی ہیں پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہونے کی وجہ سے آتی ہیں. صحیح. اور پلیٹلیٹ کا جو باڈی کے اندر جسم کے اندر رول ہے وہ ہے آپ کو جسم میں کہیں کٹ لگ گیا, بروس ہو گیا, بلیڈنگ کو روکنا. جب وہ خون روکنے والی چیز ہی کم ہو رہی ہے اسی لیے بلیڈ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے آپ کو بلیڈ بھی ہونا شروع ہو جائے گا. تو پلیٹلیٹ کاؤنٹ اب یہ کچھ بولتے کہ بہت تیزی سے گر رہا ہوتا ہے وہ, لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ 2 ہفتے کا دورانیہ ہے. اس کے بعد امیون سسٹم جو باڈی کا ہے وہ ری جنریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ پلیٹلیٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سی بی سی ٹیمپریچر کے ساتھ ہوا, سی بی سی ہوا, اس میں پلیٹلیٹ کم نظر آ رہا ہے آپ کو, تو لوگ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں جی ہاں, ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار پلیٹلیٹ کم ہو گیا ہے, یا عام فہم میں جو کہا جاتا ہے کہ سفید خون کم ہو گیا ہے. صحیح کہا. تو اس کے اندر جو ہے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے ڈینگی کی وجہ سے وہ پلیٹلیٹ کم ہو. ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ پرچیز کرنا پڑتا ہے, ادھر ادھر بہت زیادہ بھاگ دوڑ مچ جاتی ہے گھروں کے اندر, جی وائٹ سیل ارینج کرنا ہے. نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ اس بہت اینڈ سٹیج پہ چلے گئے. نہیں شروع میں بہت کمپلین اس طرح ایسی اگر فرض کریں نا, جیسے مثال میں وہاں سے لے رہا ہوں, جیسے مثال کے طور پہ سی بی سی آپ نے کروائی, صحیح ہے, اس کے اندر آپ کو پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم آیا, ڈاکٹر صاحب نے آپ کو گائیڈ لائن دی کہ جی آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہے. اب کتنا کم ہے, آپ اس لیول پہ جا کے کہ آپ ہر کسی کو پلیٹلیٹ نہیں لگاتے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں نا کہ فرسٹ ریڈنگ میں تو آپ ڈائگنوز نہیں کر سکتے پلیٹلیٹ کاؤنٹ. ایگزیکٹلی, اس کو ریپیٹ ہونا پڑے گا. جیسے کل اتنا تھا, جیسے کل 1000 تھا تو آج 800 ہوگا, پھر پرسوں یہ 600 ہوگا. تو اس کو ہم کنسیڈر کریں گے کہ یہ گریجولی کم ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز اور ہے ٹی ایل سی کاؤنٹ کو دیکھنا. ہاں وہ بھی دیکھنا. اگر آپ کا وائٹ بلڈ سیل جو ایکچوئل وائٹ بلڈ سیل جس کو ہم ٹی ایل سی کاؤنٹ کہتے ہیں, اگر وہ بھی ڈیکریزڈ ہے تو پھر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کے کہ آپ جو ہے اس طرف جا رہے ہیں, ڈینگی کی طرف جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک نارمل رینج مثال کے طور پہ دے رہا ہوں کہ ایک کسی کی لیب کی رینج ہے 1.5 لاکھ, منیمم رینج 1.5 لاکھ ہے, اور وہ 1 لاکھ پہ آیا ہوا ہے پلیٹلیٹ. تو اب
इंसान ये समझता है, मरीज ये समझता है कि यार मेरा प्लेटलेट काउंट कम हुआ है, डेफिनेटली कम तो हुआ है, लेकिन इतना कोई परेशान कौन सूरत हाल नहीं होती है कि आदमी एकदम बिल्कुल उसको अपने ऊपर सवार कर ले कि यार मेरा प्लेटलेट काउंट कम हो गया। अपने डॉक्टर से मशवरा कर ले, वो डॉक्टर उसका टीएलसी काउंट भी देखेगा। टीएलसी काउंट बेसिकली आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, अगर वो आपका स्ट्रांग है तो आप बड़ी जल्दी रिकवर होने के चांसेस होते हैं। अगर टीएलसी काउंट ही आपका फर्ज करें 2.1 या 1.1 या 2.3 2.4 के करीब चल रहा है, तो फिर आप एकदम यकीनन खतरे की सिचुएशन में होते हैं, फिर आपको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। लेकिन जब आपका टीएलसी काउंट बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट होता है तो फिर नथिंग टू वरी, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होती है। आप सिर्फ डॉक्टर की हिदायत पे अमल करें, जो आपको गाइडलाइन दे रहा होता है उस पे सिर्फ अमल करें। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फ्लूइड लेवल अपना मेंटेन रखें, जो कि इजीली हर मरीज मेंटेन कर सकता है, जो मुंह से खा सकता हो। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कैफियत है जैसे वोमिटिंग की कैफियत शुरू हुई हुई है, उसको टेम्परेचर की वजह से बहुत ज्यादा खा नहीं पा रहा है, तो फिर जाके डॉक्टर के मशवरे के बाद जो आईवी फ्लूइड यूज किया जा सकता है ताकि एक मेंटेनेंस थेरेपी उसको मिले, बॉडी के अंदर फ्लूइड जो है उसका आई फ्लूइड मींस ये जो हमारी नस के जरिए जो पानी की मिकदार बॉडी में पूरी की जा सकती है वो दी जा सकते हैं, लेकिन उससे मैक्सिमम जितना अवॉइड करें तो उतना बेहतर है। बहालत मजबूरी उसको आप लगवा सकते हैं, लेकिन अवॉइड करना बेहतर है। अगर आप खा पी सकते हैं तो बेस्ट ये है कि एटलीस्ट कम से कम 1 से 1.5 लीटर जूसेस डेली किसी भी सूरत में पीना इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब जैसे आपने जूसेस के हवाले से बात किया, फ्रूट्स के ऊपर आए थे, आपने पपीते के हवाले से बात की, वो बहुत इफेक्टिव होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हर आदमी का अपना एक टेस्ट होता है, बाज इंसान नहीं खाते, मिसाल के तौर पर पपीता नहीं खाते, लेकिन जूस एक ऐसी चीज है जो हर आदमी पी लेता है। सही बात। उसके अंदर बहुत कम ऐसा होता है कि कोई इसको अवॉइड कर पाता है। और इसके अंदर अगर आप किसी भी किस्म का पपीते का जूस भी मिल जाता है आपको, उसको भी यूज कर सकते हैं। आप मैंगो का जूस भी यूज कर सकते हैं, आप सेब का जूस भी यूज कर सकते हैं, जो आपको टेस्ट अच्छा लगता है उसका जूस यूज कर सकते हैं। सही। बस एक चीज का ख्याल रखें कि वो ज्यादा तुर्श नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। पता चला कि जी आपने एक चीज ठीक करने के लिए गला खराब कर, ठीक है। इसमें डॉक्टर साहब जैसे बयान फरमा रहे हैं ना कि ये हम ये जूस पिए, ये पिए, तो इसकी लॉजिक होती है, इसकी लॉजिक ये होती है बॉडी जब भी इफेक्ट होती है ना किसी इन्फेक्शन में, तो उसके जो काम करने का मैकेनिज्म है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैदा है, ये सारे अफेक्टेड हुए होते हैं। इसमें भूख वैसी कम हो चुकी होती है, ऐसा ही है, तो उसमें वीकनेस बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। तो डेंगू का मर्ज जब भी होता है, इसके जो रिकवरी के बाद जो है ना, जैसे 2 वीक्स का इसका दौरानिया है, 2 हफ्ते दौरानिया खत्म होने के बाद वीकनेस इसकी जो रहती है ना, वो रहती है कम हो गई 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक। सही। तो मेन इसका जो वो प्रॉब्लम आ जाती है, वो वीकनेस रहती है, जोड़ों के अंदर दर्द रह जाता है। तो ये जो डॉक्टर साहब जो बार बार ये बयान फरमा रहे हैं, वो इसलिए बयान फरमा रहे हैं कि जो वीकनेस को आप शुरू से लेके ना कवर करना। अच्छा, इसमें ये है कि हमारे पास फेसबुक में कुछ सवालात आए हैं और डॉक्टर साहब की बातों से अब तक हमने ये अखज़ किया कि सबसे पहले अल्लाह ना करे अगर किसी घबराने की बात हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाएगा। दूसरी बात ये पता चली कि इसमें फ्लूइड्स के ऊपर, जूसेस के ऊपर ज्यादा हमें यूँ समझे कि हमारी मेमोरी में तो कहते हैं धारा रखना चाहिए, ये दौरान इन्फेक्शन है। जी जी जी, कि जब इससे हम गुजर रहे हो, इससे गुजर रहे हो। अच्छा, कुछ फेसबुक के सवालात इसमें है कि एक तो बचने की तदबीर बता दीजिए शायद महमूद साहब, बिल्कुल ये सिलसिला जारी है। अब्दुल जब्बार साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे शहर में सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा है, इसकी क्या ये भी इसकी वजह है? अच्छा, तीसरा फेसबुक पे ये आया है कि क्या इसका ताल्लुक गंदगी के साथ है, शायद महमूद भाई पूछ रहे हैं, और कईयों ने आपको सलाम भी कहा है। और एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इसकी क्या कोई वैक्सीनेशन है? तो काइंडली ये भी, इस पे भी हम इंशाल्लाह ताला बातचीत हम करते हैं। एक भाई ने लिखा है कि मेरी दादी अफेक्टेड हैं, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दादी को, जितने भी ऐसे मरीज अस्पताल के अंदर इस वक्त हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको शिफा कामिला आजिला सेहत नाफिया अता फरमाए। अच्छा, कुछ इसके अंदर एक दो और सवालात का भी सिलसिला है, वो किडनी से रिलेटेड हैं, तो ये भी बयान कर दूं? तो इसको पहले इनके ये वाले, हाँ पहले ये कर लेते हैं, फिर इसके बाद पहला जो इनका जो आखिरी जो एक सेकंड में माजरत, वो जो हम जूसेस के हवाले से बात कर रहे हैं, एक थोड़ी सी एहतियात ये रखनी है कि डायबिटिक पेशेंट इसका ख्याल करें
کہ جن کو شوگر کا مرض وغیرہ ہے تو وہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں کہ وہ میٹھی چیز میٹھا جوس وغیرہ جو وہ اوائڈ نہ کریں, اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کر کے اس کا نعم البدل فلوٹ وغیرہ کوئی سا بھی استعمال کریں. ایک جو وہ سوال کر رہے تھے نا کہ جو ویکسینیشن, اس کی ویکسینیشن تو ہے صحیح ہے, لیکن وہ اتنی پروڈکٹیو نہیں ہے, انڈر ٹرائل ہے ابھی, اچھا چل جاتی ہے لیکن اتنی اس کی ویکسینیشن جو ہے ایک پراپرلی ابھی تک مارکیٹنگ نہیں ہوئی ہے, لیکن اس پہ کام چل رہا ہے ابھی. صحیح. باقی ایک گندگی سے اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن ہاں گندگی اور پانی میں اس کی افزائش ہوتی ہے. صحیح. اور مزید اس کے جو وہ ہے سردی زکام سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, سردی زکام سے تعلق نہیں, اس کی یہ سمجھ لیں مچھر کی کاٹنے سے ہوتا ہے, کاٹنے سے ہوتا ہے. اب یہ اس کو مچھر کے کاٹنے سے ہوتا. اب یہ جو ایڈیس ماسکیٹو جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے, یہ خود انسان سے افیکٹڈ ہوتا ہے گا. صحیح. یہ خود کہاں پرورش پاتا ہے, یہ خود کہاں رہتا ہے, ہمیں اس پہ غور کرنا ہے. اور وہ ایریا جہاں یہ پرورش پا رہا ہے, جہاں یہ پرسسٹ کرتا ہے, کون کون سے ٹائم ہے, کس ٹائمز کے اوپر یہ بائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان ٹائمنگ کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے. اچھا, اس میں سلمان بھائی نے بات کی ایک مچھر کے حوالے سے, ایک مچھر ہے کہ انٹرسٹنگ, اس میں حالیہ رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے کہ اس کی ہے آپ کی جو WHO ہے اس کی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے, اس کی رپورٹس یہ آئی ہے کہ کم و بیش 38 اس کی اقسام موجود ہیں جو دنیا بھر کے اندر جو ہیں اس کی ڈینگی وائرس مچھر کی 38 اقسام موجود ہیں. ڈینگی وائرس 4 ہے, اس کی ایک یہاں پاکستان میں, صحیح, اونلی 1, اور تقریباً سالانہ جو رپورٹ کے مطابق 5 کروڑ لوگ جو ہیں سالانہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور اس میں جو پاکستان کی جو ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے اندر 4% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی جن کو سیریس کنڈیشن میں جاتی ہیں. آپ جسٹ امیجن کہ ہزاروں کی تعداد میں رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن صرف 4% ایسے ہوتے ہیں جو سیریس کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں, اور خدا نخواستہ جو ہے ان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. تو اس اسٹیٹسٹکس کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں, اس کو بھی دیکھیں, تو یہ اتنی زیادہ مہلک بیماری نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو بنا لیا. ایک سانپ کا خوف ہوتا ہے کہ سانپ ہے, سانپ ہے, سانپ ہے, ہمیں اس کا صرف خوف ہے, کاٹنے کا خوف نہیں ہے. اصل میں وہ جن کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے وہ بلیڈنگ وغیرہ بھی ہو جاتی ہے, وہ بلیڈنگ اصل میں ڈر جاتے ہیں بلیڈنگ سے, وہ بلیڈنگ وغیرہ. ان کی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, ہمارے بہت بڑے ہاسپٹل ہیں ان کی جو ڈائریکٹر ہیں ان کا بیسیکلی ایک دفعہ میں انٹرویو سن رہا تھا کہ ہمارے پاس جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جب بلیڈنگ اسٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے. تو جب اس سٹیج پہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی کورنگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر اٹینڈنٹ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پھر واقعی یقیناً پلیٹلیٹ کا ارینج کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. اور پھر جب یہ وبا پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو بڑا ڈیفیکلٹ کام ہو جاتا ہے اس چیز کو, اور واحد حل یہی ہے کہ ہم نے اس کی پلیٹلیٹ ریپلیسمنٹ کرنی ہے, اور کوئی صورت نہیں نظر آ رہی ہوتی ہے, یا پھر آپ فلوئڈ تھراپی دیں گے یا پھر آپ کنزرویٹو مینجمنٹ کریں گے. لیکن امیڈیٹ جو اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو کور کرنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی پلیٹلیٹ اس کو بڑھانا پڑتا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کا ڈیفینس میکینزم ہے اس کو بھی اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ جب ہم یہ ڈینگی کا سلسلہ ہوتا ہے تو نارملی اس کو جیسے آپ لوگ کو انفیکشن ہے تو اس کی باقاعدہ کوئی اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے. عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے وائرل انفیکشن. صحیح ہے, صحیح. اب وائرل انفیکشن کا اپنا ایک دورانیہ ہے, 2 ہفتے مثال یہ گزرے گا. یہ اس میں اگر بخار آئے گا تو بخار کم کرنے کی جو بھی میڈیسن ہے صحیح مارکیٹ میں یا جو کنسرن ڈاکٹر دے گا وہ آپ بخار کی دوا لے لیں گے. صحیح. جوڑوں میں درد ہوگا تو درد سے ریلیٹڈ آپ دوا لے لیں گے. موشن اگر ہو رہے ہوں گے اس سے ریلیٹڈ. اس کو بولتے ہیں سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ. صحیح. اس کا ڈائگنوسٹک ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ ایسی کوئی دوا نہیں ہے کہ جو یہ ڈینگی وائرس کو مار دے. یہ اپنا وقت یعنی ڈیوریشن 2 ہفتے ختم کرنے کے بعد خود بخود امیون سسٹم کے تھرو ریکور ہوتا ہے اور یہ باڈی سے فلش آؤٹ ہو جاتا ہے. صحیح. توجہ ہمیں اس پہ دینی ہے کہ یہ جو ہم جس ماحول میں گھر میں رہتے ہیں, ہاں بالکل صحیح فرمایا, یہ جو بائٹ ہے مچھر جب کاٹتا ہے نا, یہ تو فیکٹر تو ہمیں پتا ہے نا یہ آ کہاں سے رہا ہے. تو یہ والا جو مچھر ہے یہ صاف پانی یا کھڑے ہوئے پانی گھر کے اندر, گھر کے آس پاس کی ویسینٹی کے اندر, بالخصوص اے سی کے جو پانی آ رہا ہوتا ہے اس کے لیے بالٹی رکھی ہوتی ہے, واش روموں کے اندر بالٹی رکھی ہوتی ہے, ٹینک وغیرہ ہوتے ہیں وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں, اور گھر کے آس پاس سراؤنڈنگ میں بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی جگہ پاکٹس ہوتے ہیں جہاں پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو اپنے ہی گھر کے اندر سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پانی کھڑا رہتا ہے, کیونکہ یہ مچھر گرو ہی صاف پانی میں اور ایسے پانی میں کرتا ہے. یہیں سے پہ یہ نکل کے
تو یہ انفیکشن شروع کر دیتا شروع ہے. کرتا ہے. نہیں بہت اچھی بات آپ نے اس کی یہ توجہ دلائی. تو مدری چینل کے ناظرین بات چیت ہماری اس پہ چل رہی تھی. ڈاکٹر صاحب ایک اور یہ سوال یہ بھائی نے واپسی وہ کیا ہے تو اس پہ بھی تھوڑے سے ان کو وہ کر لیتے ہیں. اچھا کالز ریڈی ہیں تو چلے پہلے کالز کر لیں پھر اس کے بعد یہ ہم دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیصل اتاری چنیوٹ پنجاب سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سلسلہ. حضور ہمارے ہاں یہ ایک بخار کی علامت ہے. ایک دن بخار ہوتا ہے دوسرے دن ہمارے جو بھائی ہیں بہنیں ہیں یا امی ابو ہیں دوسرے دن وہ ٹھیک ہوتے ہیں. تو یہ کس بخار کی علامت ہے؟ کیا اس کو بھی ڈینگی بخار بولتے ہیں؟ اس کی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. محمد اسلام طارب. ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ حضور جو ہیپاٹائٹس سی ہے اس کا علاج بتا دیں. اور دوسرا ہے کہ والدہ کو میں انجیکشن لگا ہوا تھا ریڑھ کی ہڈی میں تو ان کی درد حضور ختم نہیں ہوتے. ایک اس کا علاج بتا دیجیے. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے. اور تیسری کال. میرا نام عبدالعظیم ہے اور میں سوال کر رہا ہوں کہ شوگر کا کیا علاج ہے؟ چلیں سب سے پہلے شوگر کا علاج. شوگر کا اچھا. سب سے پہلے تو بات کر رہے ایک تھے دن کا چنوٹ سے فیصل. بخار. جی جی. اب اس میں بخار کا یہ دیکھنا ہوگا کہ بخار کتنا ہے, شدت والا ہے, ہائی گریڈ ہے یا لو گریڈ ہے. 100 ہائی گریڈ جا رہا ہے, لو گریڈ جا رہا ہے, کس وقت آ رہا ہے, صحیح صبح میں آتا ہے یا شام میں آتا ہے, پیٹرن. اس میں سلمان بھائی ایک چیز کلیئر نہیں ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک دن کا بخار ہی بول رہے ایک ہیں. مجموعی بات کی ہے کہ اکثر لوگوں کو ایک دن کا بخار ہو جاتا ہے اور پھر دوسرے دن نہیں ہوتا. کیا اگر اس کا امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اگین دوبارہ کب ہوتا ہے وہ؟ صحیح ہے. اگر ایک دن چھوڑ کے ہوتا ہے اس کو دوبارہ اور ریپیٹیڈلی اسی طرح ہو رہا ہے کہ ایک دن ہو رہا ہے ایک دن چھوڑ رہا ہے تو پھر اس کی تفتیش کرنی پڑے گی ریزنز کیا ہیں. اگر ایسا ہو رہا ہے کہ صرف وہ 12 گھنٹے کے لیے ہوا اس کے بعد وہ کوئی بھی اینٹی بایوٹک ٹیبلٹ وغیرہ لی وہ سبسائڈ ہو گیا تو وہ سیزنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہوا ہوگا اور کسی بھی وجہ سے دوبارہ وہ ٹیبلٹ وغیرہ لی اس سے سیٹ ہو گیا. لیکن اگر وہ ریپیٹیڈلی آپ کو اس طرح ہو رہا ہے بار بار کہ ایک دن چھوڑ کے بخار ہو رہا ہے یا لمبا پیریڈ لے رہا ہے, ٹائم پیریڈ زیادہ ہو گیا ہے, تو اس کے لیے باقاعدہ اس مریض کو تفتیش کروانی پڑے گی, انویسٹیگیشن کروانی پڑے گی کہ کیا ریزنز ہیں. مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں. ملیریا کی بھی ایک ٹائپ ہوتی ہے, ملیریا بھی ہوتا ہے, لو گریڈ اگر ہو رہا ہے تو ٹی بی کی سائڈ پہ بھی بہت سارے علامات پیٹرن نوٹ کرنا ہوگا. پیٹرن بہت ضروری ہے. ہائی گریڈ لو ایک دن کے اوپر ڈائگنوسس نہیں بنا سکتے. یعنی ایک اپنے اچھے کوئی ڈاکٹر کے ساتھ اس کو کنسلٹ کریں تو یہ زیادہ ان کے لیے. ریڈنگ لے کے ڈاکٹر صاحب چیک کر لیں گے ہائی گریڈ آ رہا ہے, کس وقت آ رہا ہے, بخار کے ساتھ کچھ علامتیں ہیں, پیٹ میں درد ہے, تو کیا چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا جو ہمارا دوسرا ہیپیٹائٹس بی کے ساتھ یہ کیا تھا, ہیپیٹائٹس کا علاج تھا. اور اس کے بعد جو دوسرا سوال تھا مجھے نہیں پتا. انجیکشن انہوں نے کہا کہ والدہ کو انجیکشن کمر میں لگائے. اب جس جگہ پر لگائے نا اس جگہ پر درد رہ گیا ہے. کمر پہ انجیکشن لگایا ہے وہ میرے خیال سے وہ اسپائنل ہو سکتا ہے, کوئی سرجری وغیرہ نہ ہو, یا تو ایل پی کی ہوگی, لمبر پنکچر کیا ہوگا, یا پھر کوئی اسپائنل اینستھیزیا کوئی سرجری وغیرہ کے اندر لگایا جاتا ہے تو اس کے اندر تھوڑی بہت تکلیف رہ جاتی ہے اولڈ ایج کے اندر. بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ اسپاسم وغیرہ ہو جاتا ہے, پٹھوں میں جکڑن وغیرہ ہو جاتی ہے کیونکہ موومنٹس وغیرہ کم کر لیتا ہے پیشنٹ, اس کی وجہ سے اس کو تھوڑی پرابلم ہوتی ہے. پھر اس کے اپنے انجیکشن کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, لیکن وہ مینلی جو آتے ہیں وہ ہیڈ ایک وغیرہ جیسے سر میں درد ہو جاتا ہے, اس قسم کے سائیڈ ایفیکٹ. اگر اینستھیزیا دیا ہے, ڈاکٹر صاحب نارمل انجیکشن کس سائڈ پہ جو اگر ان کو درد وغیرہ کا ہو رہا ہوں نا تو ان کو یہ ریکمینڈڈ یہ ہوگا کہ اس جگہ آئسنگ کر لیں, برف لگا کے اس کو کر لیں تو اس سے وہ ریزالو ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ ڈیوریشن کتنا ہے یہ نہیں پتا, یہ نہ لوکیشن پتا ہے نہ ڈیوریشن پتا ہے. یہ اس میں بالخصوص یہ جنرلائز میں نے ٹریٹمنٹ دے دیا کہ اگر کبھی بھی کسی کو انجیکشن لگے, درد لگے یا سوجن ہو تو وہ آئسنگ کر لیں. آئسنگ کر لیں. اور جس کو ہم ٹھنڈی ٹیکور بھی کہتے ہیں, آئسنگ کہتے ہیں. اب اس کے اچھے میڈیکل سٹورز پہ پاؤچ بھی مل جاتے ہیں, اس کو اگر آپ اوپر ڈیپ فریزر میں رکھ لیں اس کے بعد اس کی سیک دیں تو اس سے بھی کافی انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور فرق پڑے گا. اچھا اگر تیسرے سوال پر آ جائیں, وہ شوگر سے ریلیٹڈ تھا. شوگر کا علاج, ہاں شوگر کا علاج کیا فرمائیں؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے. شوگر کے علاج جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس وقت اکارڈنگ ٹو دا سچویشن کیا جاتا ہے کہ مریض کو کس لیول پہ جا کے شوگر ہے. آیا ہم اس کو ٹیبلٹ سے ٹھیک کرنا ہے, آیا پری ڈائبیٹک فیس میں تو نہیں ہے. بعض اوقات پری ڈائبیٹک فیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بارڈر لائن کے قریب ہوتے ہیں, تو وہ بھی لوگ بولتے ہیں کہ یار میرے کو شوگر ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا.
اس کی ٹریٹمنٹ پریکاشنس ہوتی ہیں, احتیاطیں ہوتی ہیں, وہ بتائی جاتی ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے احتیاط کرنی ہے. کچھ اور سمٹمس ہوتے ہیں, وہ علامات بتاتے ہیں, اس کے حساب سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. اور پھر جب شوگر لیول ان کا کراس کرتا ہے اور کس لیول پہ جاتا ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا ہم میڈیکیشن سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا اس کو انسولین کی ضرورت پڑے گی. لیکن اکارڈنگ ٹو جنرلائز جو شوگر کا علاج ہے نا وہ پرہیز ہے. پرہیز, صحیح آپ نے بتایا. اچھا, اس کے اندر ایک سوال مجھے کرنا ہے کہ ہمارے ایک بڑے اچھے نگران ہیں, بہت پرانے اسلامی بھائی ماشاءاللہ, امیر اہل سنت کے ساتھ 2 یا 3 بار حج پہ بھی جا چکے ہیں. ان کی طبیعت ناساز تھی تو انہیں کسی نے کہا کہ آپ ٹیسٹ کروائیں. صحیح. اچھا, انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو وہ جو جس میں 6 مہینے والا ٹیسٹ ہے تو جس میں وہ شوگر کا HbA1c جی HbA1c, تو اس میں ان کو آ گیا کہ ان کو تو بھائی وہ شوگر ہے 6 ماہ سے, اور سارا منہ پک گیا اور بڑی طبیعت خراب ہو گئی. مدنی قافلے میں بیچارے سفر نہیں کر سکے. تو اس صورت کے اندر جب جس کو 6 مہینے سے یہ ڈسکور ہوا کہ بھائی اسے ہے, اسے کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ HbA1c کا جو ٹیسٹ ہے نا, یہ ٹیسٹ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کو شوگر 2 یا 3 سال سے زائد ہے. اچھا, یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ نہیں کہ آن دا اسپاٹ آپ کو رپورٹ دے گا. صحیح. جیسے ہم FBS RBS جیسے نہار منہ یہ کرتے ہیں, صحیح. تو وہ اس انسٹنٹ کے اوپر جس ٹائم پہ آپ بلڈ سیمپل دے رہے ہیں اس ٹائم کی ریڈنگ دیتا ہے. ٹھیک ہے. HbA1c جو ہوتا ہے وہ 2 سال 3 سال کے بعد یہ ریزڈ ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 5.5 سے 6 7 8 تک جاتا ہے. صحیح. جتنا لیول اوپر جا رہا ہوگا سمجھ لیں اتنے سال آپ کو یہ شوگر پرانی ہوتی ہے. سلمان بھائی اس میں تھوڑا سا اور کلیئر کر دیں گے. ایک کانسیپٹ لوگوں کا یہ ہے کہ جو لاسٹ 6 منتھس کا باڈی بلڈ شوگر ہوتا ہے نا, وہ بیسیکلی اس کا ایک مین لیول جو ہے نا وہ HbA1c کے تحت دیکھیں سامنے آتا ہے. HbA1c بیسیکلی ہیموگلوبن کی گلائکوسائلیشن کا پروسیس کہلاتا ہے. یہ بلڈ کی جو میں ہیموگلوبن HB ہیموگلوبن 1AC گلائکوسائلیشن یہ ہوتی ہے, اس کو ٹائم لگتا ہے 2 سال 3 سال ریزڈ ہونے میں. صحیح. 5.5 سے پلس جا رہا ہوتا تو کافی ٹائم لگتا ہے. اگر HbA1c ان کا زائد آ رہا ہے اس کا مطلب ان کو 2 یا 3 سال سے ڈائگنوز ہو چکی شوگر ہے, بٹ انہوں نے ٹیسٹ نہیں کرا ہے یا ان کے علم میں نہیں آیا, معلومات نہیں. اب یہ ڈاکٹر سے وہ کر کے جو بھی اس کا علاج ہے وہ اس کو اچھا, اس میں آپ تھوڑا سا اور گائیڈ کر دیں, کیا یہ ڈائگنوسٹک ہے؟ یہ شوگر کے لیے HbA1c ڈائگنوسٹک ہے؟ لوگوں کا کانسیپٹ ہے, آج ٹرینڈ آج کل یہ چلا ہوا ہے, آج کل بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے. میرے پاس کل بھی ایسے کافی کیسز آئے تھے, ڈاکٹر صاحب میرا HbA1c کافی بڑھا ہوا آ رہا ہے اور بالکل بارڈر لائن پہ آ رہا ہے, میرے کو شوگر ہو گئی ہے. مطلب ایک بیچارے سائیکولوجیکلی سوار کر لیتے ہیں اپنے اوپر. تو یہ تھوڑا سا مدنی چینل کو آپ بریف کرتے ہیں. کے اوپر وہ مین جو ہے آپ کا RBS ہے, وہ رینڈم بلڈ شوگر, اور FBS یہ دیکھنا پڑے گا. HbA1c تو آپ کو شوگر کی پروفائل آپ کو باڈی کے اندر خون کے اندر دے دے گا کیا ہے. اگر بہت ہائیلی ریزڈ آ رہا ہے, بہت ہائی ریزڈ, تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے بہت سالوں میں جا کے یہ ریزڈ ہوتا ہے. انسٹنٹلی یعنی 1-2 دن میں یہ ریز نہیں ہوتا ہے. اچھا, معاملہ یہ ہے کہ ایک ہمارے علاقائی مشاورت کے نگران ہیں بیچارے, وہ بھی انسولین لگانا شروع کر دیا انہوں نے. ایک اور ہیں ان کو بھی شوگر ہے, وہ پیدل چلتے ہیں, تو اس میں پیدل چلنا افیکٹو ہے زیادہ؟ پیدل چلنے کے شوگر کے مریضوں کے حوالے سے میں ایک چیز عرض کروں کہ انسولین جو ہوتی ہے نا لبلبے سے جو نکلتی ہے پینکریاس سے, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جیسے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد شوگر لیول انکریز ہوتا ہے باڈی میں, تو سائملٹینیسلی انسولین بھی آتا ہے. صحیح ہے. انسولین کا جو اصل کام کیا ہے باڈی میں, کام یہ ہوتا ہے جو شوگر ہے وہ آپ کا مسلز میں یا فیٹ سیل میں پٹھوں میں داخل کر دینا. صحیح, سمپل یہی کام ہوتا ہے. اب جب انسولین ختم ہو گئی تو یہ شوگر ریز رہتی ہے خون کے اندر. اب یہ قدرتی ایک نظام ایسا ہے کہ جب بندہ واک کر رہا ہوتا ہے نا, واک کرنے کے اندر اس کا مسلز کے اندر CMP کے تھرو ایک میکینزم آف ایکشن ہے کہ نارمل جو واکنگ کرنے سے شوگر وداؤٹ انسولین خون کے اندر وہ پٹھوں کے اندر جا رہی ہوتی ہے, کیونکہ پٹھے جب آپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں انرجی چاہیے ہوتی ہے, تو وہ انرجی ان فارم آف گلوکوز لے رہے ہوتے ہیں, اور وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی انسولین کے اوپر. مطلب وداؤٹ انسولین کے بغیر بھی شوگر آپ کی لو ہو رہی ہوتی ہے واک کرنے سے. اس لیے اکثر آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں ڈائبٹک پیشنٹ کو 30 منٹ 40 منٹ آپ واک ضرور کیا کریں. واک تیزی کے ساتھ یا نارمل واک؟ برسک واک, نارمل واک, ہلکی واک آپ کرتے رہیں, وارم اپ ہو جائے. برسک واک سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا ایسے کہ جس میں تھوڑی بہت چلنے سے
आदमी को थकान फील हो के, मगर डॉक्टर साहब तो चहलकदमी, कंधे में हाथ डाल लिया और 1 किलोमीटर तक, डॉक्टर साहब मैं तो सारे दिन चलता रहता हूँ, कंधे में हाथ डाल के पूरा घूमते रहता हूँ, उनको फायदेमंद नहीं होता। जी जी और बाज लोग ये कॉन्सेप्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा तो ऑफिस में काम ही है ये, इधर से उधर जाना, उधर से उधर जाना, इधर से उधर जाना। बोलो 9 घंटे तक हम चलते रहते हैं, हम घर आके इतने थक जाते हैं कि घर आके अब कौन 12 मिनट या डबल 12 मिनट जो है वॉक करे, हमसे तो नहीं होती ये चीज। अब उसमें ये होता है कि जब एक ऑफिस से आप निकले दूसरे ऑफिस में चले गए तो आपने वॉक तो करी, लेकिन आपने जाके जितनी देर वॉक की उससे कई गुना ज्यादा आप बैठ गए, रेस्ट कर लिया आपने। इसको आपको कंटिन्यूसली वॉक करने का मतलब ये होता है कि बॉडी को हरकत में आप कंटिन्यूसली लेकर आए और सिर्फ अपने लिए वॉक करें कि आप जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, अपनी सेहत के लिए नहीं कर रहे हैं। अक्सर मैं तो पैदल भी चले जाता हूँ, मैं फलानी चीज ले आता हूँ जाके और ये करता हूँ। आजकल हालांकि पैदल जाने का भी ट्रेंड नहीं है, सब जगह भी जाना तो पैदल नहीं जाते और साइकिलिंग की बीमारी और चले गए। यही वजह है कि वॉक का पैटर्न कम हो गया, बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस। चले वॉक के फवाइद पे भी एक सिलसिला होना चाहिए, इंशाल्लाह करेंगे। डॉक्टर साहब ये अब ये असल जी असल सवाल पे आ जाते हैं। इसमें एक कॉल भी आई हुई है, वो कॉल से पहले इनको सिर्फ थोड़ा सा गाइड कर दें। बेचारों ने काफी देर से सवाल किया हुआ है कि हजरत मेरी किडनी खराब है और क्रेटिनाइन भी बढ़ गया 6.4 है, काइंडली कोई इलाज बता दें। तो क्या उनको आप इनके अब इसका एज नहीं पता और डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, क्रिएटिनिन रेज है, तो दैट मींस नेफ्रोपैथी की तरफ जा रहा है। सही है, और ये यूरोलॉजिस्ट ही इसको देखेगा, उसे इसके साथ इनको देखना पड़ेगा कि क्रिएटिनिन रेज है, किडनी की क्या पोजीशन है, अल्ट्रासाउंड में क्या पोजीशन आ रही है, या उसके साथ यूरिया का क्या हिसाब किताब बन रहा है, यूरिया बहुत ज्यादा तो नहीं रेज हो रहा है। वो अकॉर्डिंगली सिचुएशन जो है यूरोलॉजिस्ट जो है वो इसका डिसीजन लेंगे कि आया क्या करना है। किडनी में ये भी ना रीनल फेलियर है इसका या क्या मामला, वो तमाम चीजें देखनी पड़ेंगी डायग्नोसिस। अभी क्रिएटिनिन रेज बढ़ना तो तशवीश की बात है। सही, अभी कभी डिफरेंट कंडीशन होती है इसके लिए ये कि आप नेफ्रोलॉजिस्ट को, नेफ्रोलॉजिस्ट ये खास जो किडनी को जो डील करते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, किडनी स्पेशलिस्ट, उसके पास जाएं। अल्लाह तबारक व तआला शिफा कामिला अजला सेहत नाफिया। कॉल्स हैं जी, कॉल सुनाइए। माशाअल्लाह सिलसिला मदनी क्लिनिक जारी वसारी है। डॉक्टर साहब की बारगाह में अर्ज़ है कि मुझे चिकनगुनिया एक बार हो गया था, तो उसका पैरों के अंदर अभी तक दर्द है, तो इसका कोई इलाज बताइएगा। ठीक है जी, दूसरी कॉल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के मौजू के हवाले से मदनी क्लिनिक में सवाल है कि प्लेटलेट्स जो है ये कम होने से क्या इंसान कमजोर भी हो जाता है? चूंकि मेरे खाला को चंद दिनों पहले डेंगू हुआ था, तो इनके प्लेटलेट्स जो है धीरे धीरे इतने कम हो गए कि ये फिर उठ नहीं पा रही थी। तो क्या प्लेटलेट्स का रोल इतना इम्पोर्टेंट है बदन के लिए, और ये कितना होना चाहिए? ठीक है, तीसरा। मैं अपना गांव से बात कर रहा हूँ। ये आपका मदनी चैनल पर चल रहा है प्रोग्राम डेंगू के मतलब ना। इसमें अगर मैं आपको मुझे खुद मैं इसका शिकार हुआ हूँ और फिर मैं ठीक हो गया हूँ, किस वजह से ठीक हुआ हूँ अगर मैं बता दूं। हाँ, मैंने ऐसे किया है, मुझे ये जो हजरत साहब बता रहे हैं ना कि डेंगू के ऐसे असरात मकसद इस तरह की फीलिंग होती है, तो मैंने ऐसे किया है कि 5 कप पानी मैंने डाला है, 5 कप पानी, और उसके अंदर मैंने 5 लीमू काट कर डाले हैं, निचोड़े नहीं है, 5 लीमू काट कर उसमें डाले हैं और 5 कप पानी डाले है और उनको बॉयल होने दी है। जब 1 कप रह गया तो उसके अंदर शक्कर डालकर वो मैंने पिया है ना, तो वो जो मेरा बुखार का असर था ना वो खत्म हो गया, और उसके बाद 10-15 दिन हो गए हैं मुझे बिल्कुल वजूद में बिल्कुल क्लियर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए अगर उसके बैकग्राउंड में जाए तो फिर वही फ्लूइड थेरेपी आ जाती है। वही जो आपने बताया, अभी इन्होंने टेस्ट नहीं करवाया था ना, टेस्ट नहीं करवाया इसलिए क्या पता कि वो डेंगू है या नहीं। हाँ, लेकिन इसमें ये है कि एक मदनी फूल हमें गाइडलाइन ये भी मिलती है, मिल तो अच्छा मशवरा तो इसके अंदर टेम्परेचर कोई सा भी हो, सही है, बॉडी में अगर बुखार होता है ना तो फ्लूइड की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, पानी की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे आप डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं ना, ये जो फॉर्मूला इन्होंने बताया ये वो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी वाला है। बिल्कुल वही चीज है। हाँ, शुगर भी मौजूद है, पानी भी है, और उन्होंने लीमू भी ऐड किया है। फ्लूइड का जो बताया वही इसमें है। लेकिन इसमें ये है कि बस ये वो जो हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो थोड़ा एहतियात करें। हाँ नहीं सही, शुगर भी है और नींबू भी है, सही नहीं, अच्छी मौजूद है। अच्छा दूसरा जो एक जो कॉलर थे जो प्लेटलेट्स का रोल इन्होंने पूछा है,
تو پلیٹلیٹس تو ڈینگی انفیکشن کے اندر کم ہوتے ہیں گریجولی، صحیح. لیکن اس کا کمزوری سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا کمزوری تو بیماری کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، صحیح لیکن ہاں پلیٹلیٹ کا رول ہے خون کو روکنے میں. صحیح. خون کا جیسے کٹ لگ گیا، بروس ہو گیا یا کہیں زخم ہو گیا، جو بلیڈنگ ڈس آرڈر جو کہتے ہیں، بلیڈنگ جس کو ہو رہی ہوتی ہے یا خون بہ رہا ہوتا ہے، بلیڈ رک نہیں رہا ہوتا، جیسے کٹ لگ گیا ہمارے تو اب یہ صحیح. خون خود بخود کیسے رک جاتا رک ہے؟ جاتا ہے. یہ پلیٹلیٹس ہوتے ہیں، یہ پلیٹلیٹس پلگ بنا دیتے ہیں صحیح. خون کی نالیوں کے اندر، تو اللہ اکبر. وہ پھر خون کو روکتے ہیں، صحیح. اور جب یہ جیسے ہی کم ہوتے ہیں اس وجہ سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا قدرت ہے، سبحان اللہ. اچھا، یہ اس میں پلیٹلیٹس کے حوالے سے جیسے انہوں نے کہا کہ کمزوری آتی ہے، تو آپ نے اس کو کلیئر کر دیا کہ پلیٹلیٹ کا رول بیسیکلی نہیں بنتا، لیکن اس سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ WBC کاؤنٹ جو ہے وہ ساتھ میں کم ہو رہا ہوتا ہے. جب آدمی کا WBC کاؤنٹ کم ہو رہا تو اس کا ڈیفینس میکنزم یقیناً کم ہو جاتا ہے، باڈی کم ہو جنرل جاتی جیسے ہے. نا ایک بیماری ہے تو اس میں ہر چیز آ گئی، ایگزیکٹلی، خاص پلیٹلیٹ پہ تو نہیں بولتے. خالی پلیٹلیٹ کم ہونے سے ویکنیس نہیں ہوگی، لیکن اگر ان کو ویکنیس ہوئی ہے تو اس کا مطلب ریزن کوئی اور ہوگا، یا تو WBC کاؤنٹ کم ہوا ہے نا. ہاں اس میں WBC کو جو کم ہوا ہوں گا نا، ایکچولی WBC کاؤنٹ کم ان ہوا. کا وہی سوال ہے کہ ڈینگی ہوا، ڈینگی فیور ہونے کے بعد اس کی جیسے پوسٹ کمپلیکیشن جو ہوتی ہے نا، وائٹ بلڈ سیل کم ہوتے گئے، کم ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ گریجولی امپروو ہوں گے. ویکنیس کے سمٹم یہ پرسسٹ کریں گے. صحیح جیسے شروع میں آپ عرض کر رہے تھے کہ یہ ریہائیڈریشن تھراپی، صحیح. تو اس کے ریہائیڈریشن، فلوئڈ انٹیک ریہائیڈریشن جب تک آپ مینٹین نہیں کریں گے یہ ویکنیس نہیں جائے گی. ایگزیکٹلی وہ بہت ضروری ہوتا ہے. بات کیونکہ شروع میں جیسے جب بخار کا ڈوریشن ہوتا ہے فوراً بندہ اپنی جو فلوئڈ سے ڈائٹ سے وڈرا ہو جاتا ہے، بھوک نہیں لگتی، کھاتا پیتا نہیں ہے، صرف یہ دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، فوراً ہی یہ اس کے اوپر توجہ نہیں لیتے نا کہ کھانے پینے پہ نہیں لیتے، سالڈ نہیں لینا پہ شروع کر دیتے ہیں، لکوڈ فارم کے اوپر نہیں آتے. ویسے دل بھی نہیں چاہتا کہ کیفیت ایسی ہوتی ہے اب تو کہ کرنا ان کا یہی ذائقہ ہوگا. بھی خراب ہوتا ہے، نہیں کھانے کو. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک کنسپٹ یہ بھی تو نا، اگر پیشنٹ ہاسپٹل میں چلے جائے جی جی تو بولتے ہیں یار ہاسپٹل کے اندر تو یہ مریض کو لٹا لا، ویسے ایک ڈرپ لگائی ہوئی اور تو کچھ ہو نہیں رہا. اچھا یہ بڑا پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور نہیں ڈرپ، خالی ڈرپ لگائی ہوئی ہے. خالی ڈرپ لگائی ہوئی ہے. وہ بولا آتے ہیں ڈرپ لگا کے چلے جاتے ہیں، آتے ہیں ڈرپ لگا کے چلے. ان کا ٹریٹمنٹ ہی یہی ہے، ٹریٹمنٹ یہ ہے. ٹریٹمنٹ ہی یہی ہے. جو دیکھیں ایک چیز بالکل کلیئرلی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی تو ہم بات نہیں کر سکتے، ہم گورنمنٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایڈمیشن اتنی ایزیلی نہیں ملتا، اتنا برڈن ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس. صحیح بات ہے، لیکن اگر کسی کو ایڈمٹ کیا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے کیا ہے انہوں نے. صحیح بات. ڈاکٹر صاحب وہ یہ unnecessary government کبھی sector کے admit اندر نہیں کرتے. اچھے سیٹ اپ بنے ہوئے ہیں، پورا اس کا جو جی بالکل ڈپارٹمنٹ بھی بنا ہوا ہوتا ہے، بالکل. اور ٹریٹمنٹ پروٹوکول بھی ان لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں. یعنی یہ ابھی ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ 2 دن باقاعدہ آبزرویشن میں رکھتے ہیں، اور اس کا اصل کام ہی آبزرویشن میں رکھ کے پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. اچھا تھرڈ سوال پہ ہم آ جائیں، پھر ہم کچھ وہ چکن گونیا اور پاؤں درد، بیچاروں کو پیروں میں درد رہ گئے، اس کے لیے کوئی دیکھیں اس میں پھر وہی ہم بات کریں گے کہ اپنی یہ ڈائٹ مینٹین کریں، اس میں فروٹس کا استعمال کریں، پانی مینٹین کریں. پانی یقیناً اگر غور کریں، یہ کیلکولیٹڈ کریں تو پانی یقیناً کم پی رہے ہوں اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ جو ان کا ہے. مجھے نہیں پتا جاب کس قسم کی، نیچر جاب کیا ہے ان کی، اس حساب سے اگر یہ کوئی بہت فیلڈ ورک زیادہ کرتے ہیں، سویٹنگ والا جس میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، تو پانی کی ریکوائرمنٹ بڑھا لیں. نارملی ایٹ لیسٹ کم از کم 2.5 سے 3 لیٹر پانی انسان کو پینا چاہیے نارمل سچویشنز کے اندر. لیکن اگر ان کا فیور، جوڑوں میں تکلیف ہو رہی ہے کوئی، تو ساتھ میں پین کلر اگر لے رہے ہیں تو وہ بھلے لیں، لیکن ڈاکٹر کی مشاورت سے لیں، اور ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں تاکہ معدے میں تکلیف نہ ہو. اور اپنا فلوئڈ انٹیک بڑھا دیں، پانی بڑھا دیں اس کا. اب پانی کسی بھی شکل میں لینا چاہیں وہ لے لیں، انشاءاللہ عز و جل اس میں بہتر ہو جائے گا. صرف پانی کی مقدار ہی مینٹین کرنے سے ان کو کافی حد تک فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جب ہم ڈاکٹر صاحب یہ واپس ڈینگی پہ یہ ایک بہت پرابلم وہ ہے، اس پہ ٹائم شارٹ ہے اور ہمیں کلوز کرنا ہے، بالکل احتیاطیں بھی باقی ہیں، پرہیز بھی باقی ہیں، اور ڈائٹ بھی باقی ہے. صحیح. اچھا اس میں سب سے پہلے تو پپیتے کا جو پتا ہوتا ہے، ایک آپ نے کھانے پہ بتایا، اس کا میں پھر نکال کے لایا تھا، ریسرچ بیسڈ ہے. اس میں پپیتے کے پتے کے اندر جو کیمیکل کمپوزیشن ہے اس کی، وہ پلیٹلیٹ، ڈاکٹر صاحب پلیٹلیٹ اور WBC کاؤنٹ دونوں کو ریز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ جب ڈینگی افیکٹ کرتا ہے، پلیٹلیٹس کی جو اپنی جو لیئرنگ ہوتی ہے وہ بیسیکلی بریک اپ ہو رہی ہوتی ہے نا، ٹوٹ رہے ہوتے ہیں پلیٹلیٹس. تو وہ جو ٹوٹنے کا پروسیس جو ہوتا ہے، پپیتے کے پتے میں اس طرح کے کیمیکلز ہیں جو پلیٹلیٹس ٹوٹنے کا عمل ہوتا ہے وہ روک دیتا ہے. صحیح. تو اس سے جو پپیتے کا، اب اس میں انفیوژن لکھا ہوا تھا ایکسٹریکٹ. صحیح. ایکسٹریکٹ مطلب یہ ہے کہ جیسے پپیتے کے پتے کو کس طرح، پپیتے کے پتے کو اگر ایکسٹریکٹ ہے تو یہی ہوگا کہ اس کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ گرائنڈ کر کے
इसको बट ये रिसर्च बेस्ड है, अप्रूव्ड है और ये है इससे यानी ये फायदा है कि इसके अंदर जो पेपेवरिन के नाम से केमिकल है। अच्छा, ये हमारे डायरेक्टर साहब ये बता रहे हैं कि जो उनकी वालदा को हुआ था तो पपीते के बीज को ग्राइंड करके उन्होंने चटनी बनाई थी कच्ची पपीते के। मुझे पपीते के पत्ते के बारे में मालूमात हुई है, वो मैंने अर्ज कर जी जी जी, तो उसकी उन्होंने चटनी बनाई, इससे भी जो है ना वो फर्क पड़ा। और ये खैर ये अल्लाह तबारक व तआला ने बीमारी का इलाज रखा है। फवाइद। अच्छा, इसको हम समराइज करें इससे पहले बच्चों में डेंगू, बच्चों में एहतियात है डॉक्टर साहब, घर में क्या एहतियात। अच्छा, मैं एक और चीज अर्ज कर दूं कि ये रह जाएगी बात कि अक्सर कंसेप्ट ये है ना कि ये जैसे मच्छर हो गए तो स्प्रे कर देंगे, तो स्प्रे से 60% से 80% जो है ना मच्छर खुद इटसेल्फ रेसिस्टेंट है। बिल्कुल। ये इसमें दो चीजें हैं, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं। जैसे हमें शुरू में आपने अर्ज किया कि कोई भी एंटीपायरेटिक जो है वो आप यूज कर सकते हैं। क्या हर किस्म की एंटीपायरेटिक जो मार्केट में अवेलेबल है? हर किस्म की नहीं, वो जो आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं। अब इसमें मोस्टली ज्यादातर जो मार्केट में पैरासिटामोल, एंटीपायरेटिक से मुराद बुखार के लिए, बुखार के लिए जो पैरासिटामोल वगैरह यूज की जाती है, क्या हर इस किस्म की दवा क्या एस्पिरिन यूज की जा सकती है? एस्पिरिन नहीं यूज कर नहीं की जा सकती। एग्जैक्टली ये हमने बेसिकली एस्पिरिन तो थोड़ा असल में वो बच्चों में बिलखुसूस एक बीमारी है रई सिंड्रोम, वो कर देती है जी। बड़ों में भी नहीं कर सकते, एस्पिरिन नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि वैसे ही वो खून ब्लीड कर रहा होता है तो उससे खून और पतला हो जाता है, और ज्यादा नुकसान। नहीं, एक वो भी मसला है, एक और सेकेंडली ये होता है कि वायरल इन्फेक्शन में ना अक्सर है रई सिंड्रोम के नाम से वो कर जाता है इफेक्ट ना बच्चों में भी और कुछ अडल्ट एज के। तो ये थोड़ा सा एहतियात कर लेनी चाहिए जो भी आप बुखार की दवा इस्तेमाल करें उसमें। अब ये कि इससे कबल के परहेज का सिलसिला आप हजरात से हम सुने तो रूहानी इलाज भी हमारा एक इसके अंदर सिलसिला होता है, बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म का इलाज है। और वो ये कि इस तरह के जो अमराज होते हैं उसमें 29 मरतबा या मुहैमिनो पढ़ा जाए, 29 टाइम्स या मुहैमिनो पढ़ के मरीज पर दम करें या पानी पर दम करके उसको पिलाएं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसको ज़रूर शिफा हासिल होगी। 29 टाइम्स या मुहैमिनु उसे पढ़ना है। दूसरा, जिसे बुखार हो उसके लिए बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर इसका ये विर्द करता रहे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसे बुखार के अंदर आराम होता जाएगा। और ग़िज़ाई इलाज आपने पपीते का भी सुना, उसके पत्तों का भी सुना और इसके साथ साथ जूसेस का भी सुना। इसके साथ वो भाई ने नींबू वाला इलाज भी अपना बताया, अपना तजुर्बा शेयर किया। नींबू से मैं एक बात करूँ, मुझे याद आया कि हमारे जो एक यूनिवर्सिटी है, बहुत ही नामवर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बाकायदा एक रिसर्च हुई थी। तो उन्होंने रिसर्च की थी कि जो हमारा सेब है उसके जूसेस, सेब जूस के अंदर कुछ ड्रॉप्स नींबू के यूज किए थे और उससे भी उनको अच्छा रिजल्ट मिला। बिल्कुल सही बताया कि सेब के जूस के अंदर नींबू के ड्रॉप्स डाले हैं और उसके बाद उन्होंने उसको यूज किया। यूज करने के बाद वो बड़ी तेजी के साथ उनको प्लेटलेट ये मतलब यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च हो, हमारे मुल्क की अपनी यूनिवर्सिटी। इसका मतलब इन्होंने जो बयान फरमाया वो तो मुस्तनद हो काफी हद तक। बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये बताएं कि इसमें परहेज क्या करें? एहतियात करनी, परहेज तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो मच्छर काट रहा है, मच्छर से बचना है बस। सही है। इसमें देखें जो शुरू में बताया था कि बहुत सारी चीजें हैं, अपने पहले घर में कचरा गंद है ना वो ना करें। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसका जो एक्शन टाइम होता है ना, सही, वो होता है गुरूब आफ्ताब के वक्त। सही, जो मच्छर काटता है, जो मच्छर काटता है वो बड़ा डेंजर टाइम होता है। उस वक्त आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी होती है कि समझ लीजिए उस वक्त उसने बाहर निकलना अपने शिकार करने के लिए और उसी वो अटैक करता है। लेकिन जब वंस ये टाइम पीरियड गुजर जाता है ना तो फिर आप थोड़ा डेंजर जोन से बाहर निकल आते हैं। तो उस पीरियड के अंदर आपने ज़्यादा टाइम एहतियात करनी है। और बाकी जैसे बताया कि गमले वगैरह हैं उसमें पानी को ना खड़ा होना दें, बाल्टी है, AC का ड्रेन लगा हुआ होता है वहाँ पे भी लोग उमूमन बाल्टी रख देते हैं, वॉशरूम में पानी स्टोर करके रखते हैं, टैंक में पानी स्टोर करके रखते हैं, बाज लोटे के अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं, बाज कंटेनर किचन के अंदर पानी का स्टोर करके रखते हैं। अगर आपको यूज भी बारिश को ढक के रखें, छतों के वगैरह के ऊपर चीजें पड़ी हुई उनमें पानी इकट्ठा हुआ है। मतलब अभी हम घर के अंदर है ना, जब घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर आ गए तो आपके बाहर गमले रखे हुए हैं, उसके नीचे आपने पानी है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज बाल्टी वगैरह रख देते हैं उसके अंदर पानी है, या फिर गाड़ी है, गाड़ी के सराउंडिंग के अंदर आदमी वो सफाई कर रहा होता है, टायर धो रहा होता है, वहाँ से पानी जमा हो जाता है।
फिर आप दूसरी जगह बारिश का पानी आगे पीछे खड़ा होता है, उससे थोड़ा सा एहतियात करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि खिड़कियों पे अगर आप जालियाँ लगा दें खिड़कियों पे, ताकि मच्छर ना आ सके बाहर। अंदर तो आपने क्योर कर ली, बाहर से क्योर करने के लिए आप जालियाँ ज़रूर लगा के रखें, बारीक वाली, ताकि मच्छर अंदर ना आ सके। नहीं, और दूसरा देखिए, ये जो अब हमारी बड़ी बुढ़ियाँ मगरिब के टाइम पे उमूमन खिड़कियां बंद कर देती हैं कि भाई मच्छर ना है, ये भी एक पता चला कि लॉजिक हो गई। अच्छा, दूसरा ये बच्चों के अंदर बिलखुसूस जो है कि अब ये मच्छरदानी अब आ चुकी है, बहुत मशहूर। सही, उस बच्चों को, छोटे बच्चों को उसमें वो करें, उसमें। अच्छा, दूसरा ये कि बच्चों को एक और ये भी ये कि स्कूलों में जैसे ना ये कपड़े जो है ना पूरे फुल स्लीव्स ये कि ताकि अच्छा और बच्चों को शॉर्ट्स निकर पहनाई जाती है, शॉर्ट्स नहीं पूरे पहना है, पूरे विद सॉक्स, सही, ताकि जितना एरिया आपका कवर रहेगा तो उतना आप मच्छर के बाइट से बचे रहेंगे। अच्छा, कुछ लोशंस आते हैं जो लगाते हैं रात में, तो ये क्या लगा सकते हैं? ये कुछ जिल्द पे प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे? अब ये कुछ लोगों को, बच्चों को कभी कभी रिएक्शन दे देते हैं, कुछ को सूट करते हैं। मतलब देखिए, अब हर चीज हर किसी को सूट भी नहीं करती है। अब कोई सी भी दवा है, वो जरूरी नहीं है कि सबको फायदा दे जाए। सही। अब लेकिन एक ओवरऑल हम सिचुएशंस देखते हैं कि अगर हम 1000 लोगों में वो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, एक को रिएक्शन हो गया है तो 999 बेहतर भी हुए हैं। तो हमने 999 को रखना है। सही कहा। लेकिन ये मॉस्किटो रिपेलेंट जो है उमूमी तौर पे अच्छी चीज होती है, उससे फायदा होता है। अच्छी कंपनी की, अच्छी क्वालिटी की यूज करें। लोकल भी मार्केट में अवेलेबल होती है, उससे रिएक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये आज मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा सिलसिला डेंगू फीवर पे था, कुछ कॉल्स रह भी गई हैं, से माजरत चाहते हैं। तो जो अच्छी बातें आपको लगी अमल भी कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जितने मरीज जिनको जो डेंगू के मर्ज में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफा कामिला अजला सेहत नाफिया अता फरमाए। तो जो एहतियातें हैं ये भी कीजिए कि हमारे फ़ायदे के लिए हैं, जो क्योर्स हैं ये कीजिए, प्रिकॉशंस हैं ये कीजिए। इस तरीके से जो इसके ये समझे कि रूहानी इलाज बताया गया, इस पर अमल कीजिए, घरेलू इलाज बताए गए, इस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर इससे बचने का सिलसिला होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारा आज का ये सेशन जो डेंगू फीवर पर उम्मत मुस्लिमा के फ़ायदे के लिए रखा, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए और इसकी बरकत हम सबको नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरीजों गम